یہ جو نشانی کہتا ہے نا، اس کو قرآن جو ہے وہ آیات کہتا ہے. قرآن میں جب تم سنو آیات تو بعض جگہ اس کے ترجمہ ہوتا ہے نشانی. تم عربی تو نہیں پڑھو گے، لیکن جب بھی تم قرآن پڑھو گے آیات یہ پڑھو نا تو پھڑک جانا ان کے یہاں اللہ نے کوئی نشانی بتائی. یہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا یہ بھی نشانی ہے ہمارے نبی کی نبوت کی، یہ بھی ایک نشانی. ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک چوتھی مثال دی. ڈاکٹر صاحب جنگل بیابان میں اونٹ کے چلنے کے نشان پڑے ہوئے دیکھے اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھی، لیکن اونٹ کو نہیں دیکھا چلتے ہوئے. مینگنی اور پیر کے نشانات کو دیکھ کر بے پڑھا آدمی یوں کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا، بغیر دیکھے. اونٹ کو دیکھا نہیں، بغیر دیکھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا مولوی صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مینگنی اور پیر کا نشان یہ نشانی ہے کہ اونٹ گزرا اور بغیر دیکھے اسے مانا. تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ایک مینگنی کی نشانی سے اونٹ کو مانا بغیر دیکھے تو کیا اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، چاند اور سورج، کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ 3 لاکھ بچے روزانہ جو بنا رہا ہو اور ہر بچوں کو صورت الگ دے رہا ہو اور آواز الگ دے رہا ہو، کتنا بڑا خزانے والا وہ بنانے والا. بس یہ میں نے ایک آیت سامنے رکھ کر بات کی. وہ آیت تو تمہارے سامنے میں کہہ کو نہیں پڑھوں گا، تم اور ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے کلمے والے ہیں، مسلمان ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ. اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہر ایک کا صورت الگ اور لہجہ الگ اور آواز الگ دینا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اسی وقت اگر کوئی آ کے اس اسٹیج پر کھڑا ہو کے اور سارے مجمع کو دیکھے تو ہیں تو سب کی 2 آنکھیں اور 2 کان 2 ہونٹ، لیکن چہرہ صورت ہر ایک کی الگ اور بولنا شروع کر تو آواز ہر ایک کی الگ. تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی، اور روزانہ نئی نئی آوازیں نئی نئی صورتیں دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا. یہ نشانی ہے اس بات کی، لیکن سمجھے گا کون؟ جو ذرا غور کرے. یہ ہے غور کرنے کی چیز، یہ ہے سوچنے کی چیزیں. یہ سوچا کریں ہم اللہ کو پہچانیں گے. اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری، ایک طرف قرآن پاک کی رہبری. یہ ساری رہبریاں مل کر اگر ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اللہ کا تعلق ہمیں اس دنیا کے اندر مل گیا تو بیڑا ہمارا پار ہے، انشاءاللہ بیڑا ہمارا پار ہے. یہ تو میں نے اللہ میاں کے خزانے کی طرف اشارہ کیا. ایک گٹھلی زمین کے اندر ڈالو آم کی صحیح ترتیب سے تو پورا درخت تیار ہو کے نکلتا ہے، اور ہر سال سینکڑوں آم اس میں آتے ہیں. تو گٹھلی کے اندر اللہ نے سینکڑوں آم چھپا رکھے، پھر ہر آم کے اندر ایک گٹھلی، ہر گٹھلی میں پھر پورا درخت صدیوں تک
کروڑوں باغیچے تیار ہوں گے، وہ اللہ نے کہاں چھپائے؟ ایک گٹھلی میں. اور یہ کروڑوں باغیچے آم کے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ کے خزانے سے. اور چھپائے کہاں؟ ایک گٹھلی کے اندر. مرد اور عورت ملے، منی کے 2 قطرے جمع ہوئے عورت کے پیٹ کے اندر، رحم کے اندر، اور حمل ٹھہرا. اب قدرت اللہ کی دیکھو، یہ تو میں نے خزانے بتائے، اب قدرت بتانا چاہتا ہوں. ہم قدرت بھی جانے اللہ کی. اللہ کیسے قدرت والے؟ اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا، تنگ جگہ پر اور اندھیرے کے اندر. انسان جو بنا، ماں کا پیٹ تنگ جگہ اور اس کے اندر اندھیرا. اندھیرے میں تنگ جگہ میں اللہ نے اس انسان کو بنایا. انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے اور اجالے میں بناتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو اندھیرے میں بنایا اور تنگ جگہ پر بنایا. اللہ بنایا. سبحان تیری قدرت. یہ 5.25 فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے جب آیا، یعنی ہم سب، تو ایک بارش کا تھا، اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا، چند انگل کا. اور اس کے پہلے منی کے 2 قطروں میں تھا. اور یہ انسان منی کے 2 قطروں سے پہلے غذا اور خوراک میں تھا. اور یہ انسان غذا اور خوراک سے پہلے کروڑوں میل کے ایٹمز کے اندر بکھرا ہوا تھا، ذرات کے اندر بکھرا ہوا تھا. سورج کی کرنوں میں یہ انسان کہاں تھا؟ غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں پھیلا ہوا تھا؟ سورج کی کرنوں میں، ہوا کی لہروں میں، بارش کے قطروں میں، چاند کی روشنی میں، ستاروں کی تاثیر میں، زمین کے ایٹمز اور ذروں میں، اور کھاد جانو چھو نہیں؟ کھاد جانتے ہو کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ ہاں کہہ دو ذرا. فرٹیلائزر. میں کھاد کہوں تو سمجھ جانا جو انہوں نے کہا. کھاد کی گندگی میں کروڑوں میل کے ذرات میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا، پھیلا ہوا. اور اس وقت بہت سے انسان اور جانور فضا کے اندر لائن میں لگے ہوئے ہیں. لائن میں سانپ اور بچھو اور گھوڑے اور گدھے اور انسان سب لائن میں ہیں، لائن میں لگ رہے ہیں. ہم بھی لائن میں تھے. پھر اللہ میاں نے غذا اور خوراک بنائی، مرد عورت نے کھائی. پھر اللہ نے بدن کا نظام چلایا. اندر اللہ نے پھر منی بنائی. دونوں مرد عورت ملے، حلال طریقے سے ملے تو، حرام طریقے سے ملے تو. بعض مرتبہ ٹھہر جاتا ہے حمل، اور حمل جب ٹھہر گیا تو چند انگل کا بچہ 4 مہینے کے اندر بنا. چند انگل کا بچہ ماں کے پیٹ میں، اندھیری جگہ پر، تنگ کوٹھڑی میں. میں خدا کی قدرت بتا رہا ہوں. خدا کی قدرت دکھائی نہیں دیتی، لیکن اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں. اور چند انگل کا جو انسان بنا، اس کے اندر اللہ نے کیا بنایا؟ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، اوجڑی، کلیجی، تلی، پھیپھڑا، گردہ، مثانہ، ہنسلی، پسلی، کوہنی، ہتھیلی، اس کے اندر کی نشانیاں، 5 انگلیاں، 3 پوروے، ایک ناخن، اور دانت کی سیٹ بنائی.
دانت ایک بھی نہیں بنایا. چند انگل کے انسان میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا. کتنا بڑا طاقت رکھنے والا ہمارا اللہ, کتنا بڑا طاقت رکھنے والا ہمارا اللہ. اور یہ اللہ صرف ہمارا نہیں ہے, یہ اللہ سب کا ہے, یہ اللہ سب کا ہے. مسلمانوں کا بھی ہے, ہندوؤں کا بھی ہے, کرسچنوں کا بھی ہے, اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی اللہ ہے. یہ سب کا اللہ ہے, یہ سب کا اللہ ہے. اور کتنا بڑا, کیسی اس کی طاقت, کیسا اللہ نے بنایا. اور پھر یہ انسان جب اس چند انگل کا بنا تو یہ بچہ بالکل بیکار ہے جب تک اس میں جان نہ ڈالی جائے. اب جب اللہ میاں جان ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں کہ روح جو ہے یہ دکھائی نہیں دیتی, تو اللہ میاں ایک فرشتہ بھیجتے ہیں, وہ آ کے روح ڈالتا ہے. تو بھیجنے والے اللہ دکھائی نہیں دیتے, روح کا لانے والا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا, آنے والی روح یہ بھی دکھائی نہیں دیتی, لیکن اللہ نے ڈال دی. اور وہ روح ڈال کر فرشتے سے کہہ دیا کہ کچھ باتیں لکھ دو, اس بچے کے لیے کچھ باتیں لکھ دو. ایک تو یہ لکھ دو کہ اس کی روزی کتنی, اور ایک یہ لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی. ہم جتنے بھی آئے ہیں تو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ عمر کتنی, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روزی کتنی. بس اتنی ملے گی, اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی, اس سے کم بھی نہیں ملے گی. روزی اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی. اب اگر کاروبار زیادہ پھیلا میں تو بھی اتنی ملے گی روزی جتنی اللہ طے کر چکا. یہ بات ہے اس دنیا میں کہ اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے طے ہے. روزی اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے, کسی کو کم دیتا ہے, لیکن یہ روزی کا دینا اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے. بس اتنی ہی ملے گی, چاہے آدمی کاروبار زیادہ کرے اور چاہے کم کرے, چاہے آدمی کاروبار میں مشغول زیادہ ہو چاہے کم ہو, چاہے آدمی کاروبار کے اندر عقل زیادہ دوڑائے چاہے کم دوڑائے, ملے گا کتنا؟ جتنا اللہ نے طے کر دیا. اگر کم طے کیا ہے تو کم ملے گا, چاہے محنت آدمی زیادہ کرے اور عقل آدمی زیادہ دوڑائے. اللہ نے کم طے کیا تو کم ملے گا, اور اگر اللہ نے زیادہ دینا طے کر دیا تو زیادہ ملے گا, چاہے آدمی عقل کم دوڑائے اور چاہے آدمی محنت کم کرے. لیکن اللہ نے زیادہ طے کر دیا تو اسے زیادہ ملے گا. اور یہ ہم کو معلوم نہیں کہ کس کے لیے اللہ نے زیادہ دینا طے کیا اور کس کے لیے کم دینا طے کیا, یہ ہم کو معلوم نہیں. کیونکہ فرشتے کو کہہ دیا لکھ دے, اس نے لکھ دیا.